وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تعالى في القرآن المجيد وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في موضع آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما شماله ما تنفق بيمينه. ورجل خاليا ففازت عيناه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ فضل ربانی سے آپ سب ایک امر دین کو قائم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. بالخصوص میں چھوٹا رمکا پور کے نوجوان کمیٹی کے جو ساتھی ہیں میں شکر گزار ہوں. بالخصوص ان کے جو رہنمائی فرما رہے حافظ ولی اللہ صاحب، حضرت مولانا عبداللہ غازی صاحب، مفتی عبداللہ غازی صاحب، اور ہم سب کے سرپرست اور بڑے حضرت مولانا انعام صاحب جو واقعی سرزباب ہیں. بہت سارے علماء، بہت سارے شعراء آپ ہی کی رہنمائی سے سرزمین اڑیسہ میں آ کے کام کیا ہے. میں مشکور و ممنون ہوں حضرت کا کہ حضرت کو اللہ نے ہمارے لیے دین کی خدمت کا ایک ذریعہ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا محبت کرنے والے سونگڑا کے نوجوان کمیٹی کے جو اکثریت یہاں ماشاءاللہ نے پورے کل کے عنوان کے اندر تشریف لائے اس جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں اور ان کی محبت کو بھی میں سلام کرتا ہوں. لئی بھائی بے لوس محبت بھنیشور سے بھاگے ہوئے چلے آئے ہیں. جلال بھائی، جلال الدین بھائی اور حافظ نظر عالم جن کے یہاں جو حافظ ولی اللہ صاحب کے دوست ہیں. دوپہر میں کھانا بھی ہوا ماشاءاللہ. ان سب سے میں شکر گزار ہوں. جلسوں کا یہ موسم تسلسل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. عید کے بعد کا جو تسلسل ہے اس تسلسل میں بالخصوص یہ اڈیشہ بہت آگے ہے. آپ جلسوں کے اندر برابر شامل ہوں گے. مقررین کے اندازوں سے آپ خوش ہوتے ہوں گے. آپ نے بہت ساری باتوں کو بھی سنا ہوگا
بہت سی ذمہ داریوں کو بھی اٹھایا ہوگا۔ آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ جس کے نام پہ یہاں چھوٹا رنگا پور کے نوجوان کمیٹی کے نوجوان نے آپ سب کو جمع کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تھوڑی دیر خدمت کروں۔ ماشاءاللہ آپ نے اشر شام سے مختلف مقرروں کی تقریریں اور بالخصوص ہمارے حضرت عزیز شاعر جن کی آواز میں واقعی شہنشاہیت ہے، آپ نے ان کا بڑا احترام کیا، جس سے مراد حافظ قاری محمد ریحان صاحب جو بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ کی سماعتوں کی دلچسپی، آپ کا یہ لگاؤ برابر انہیں اس بات پہ مجبور کر رہا تھا کہ اور مزید کلام پڑھیں۔ ان کا وہ پرانا نیا جو بھی کلام ہے بڑا دلکش ہے، اللہ ان کی آواز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو مستقل حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب اڑیسہ کی آن بان شان آپ نے بہت ہی محبت سے سنا، بہترین انداز جوش و خروش کے ساتھ آپ نے ان سے بات سنی، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا انعام صاحب ہم سب کے سرپرست اپنی زبان کے اندر آپ کو سمجھایا، آپ نے ان کی زبان میں بھی ان کی بات سنی اور ان کا سفر سنا اور ان کا اپنا کام سنا۔ اللہ کا بے انتہا احسان ہے، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہماری بات سننے کے لیے وقت نکالا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ایسی امت ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ تم ایسی امت ہو، آنے والے وقت کے اندر جب ضرورت پڑے گی تو تم نبیوں کی گواہی دو گے۔ اب نبیوں کی گواہی جس امت سے لی جائے، اس امت کا صبح، اس امت کی شام، اس امت کا کام کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ اللہ نے جس امت پہ ذمہ داری ڈالی ہو، آنے والے وقت کے اندر جب قیامت میں آدم کا قیامت ساری انسانیت موجود ہوگی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے قوم جب حضرت آدم علیہ السلام کے کاموں کو جھٹلائے گی اور وہ کہے گی اللہ نہیں، ہمارے پاس کوئی میسنجر نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی اللہ کا کلام لے کر نہیں آیا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم جھٹلائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے گا اور یہ پوچھے گا بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی گواہی دینے کے لیے کسی کو پیش کر سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تبلیغ کے میدان میں محنت کی ہے، ایک عرصے دراز تک محنت کی، جن کی مدت 950 برس بتائی جاتی ہے۔ 950 سال تک محنت کرنے والا نبی، 950 سال تک ایک عوام کے اندر خدمت کرنے والا نبی آج اس حال میں ہے، اس کو گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آج امت انکار کر رہی ہے، آج وہ انکار کر کے کہہ رہی ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے، ہم نہیں جانتے نوح کون ہے، نوح کی محنت کیا ہے، ہمارے پاس کوئی میسنجر نہیں آیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ یاد رکھو، یہ بات گرہ بنا لو، یہ نوح علیہ السلام ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے نبی کے پاس آئیں گے جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی امت میں ہم اور آپ زندہ ہے، جی رہے ہیں، جن کی امت سے ہماری نسبت ہے، جن کی امت سے نسبت ہماری پہچان بتائی جاتی ہے۔ آج قیامت کا دن ہے، موسیٰ کی قوم بھی ہے، ابراہیم کی قوم بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہے، تمام نبیوں کے ماننے والوں کی قومیں موجود ہے، آدم تا قیامت ساری انسانیت موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہیں جب آتی ہے ٹکتی ہے امت محمدیہ پہ ٹکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹکتی ہے۔ اگر ہماری نبوت کی، اگر ہماری تبلیغ کی، اگر ہمارے کام کی گواہی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہمارے کام کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعویٰ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ہماری گواہی محمد دے گے، دعویٰ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ہماری گواہی آپ اور ہم سب دیں گے، یعنی امت محمدیہ کے ماننے والے لوگ دیں گے، آپ اور ہم سب گواہی کے لیے۔ وہاں کس کی گواہی ہے؟ وقت کا نبی ہے، اور جو 250 سال تک جس نے محنت کی، ایک تو طریقہ نہیں، صبح
का तरीका कुछ और है, शाम का तरीका कुछ और है, बाजार का तरीका कुछ और है, अपनों में दावत का तरीका कुछ और है, गारों का तरीका कुछ और है। कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। तबलीग का जो अपनाया न हो, आवाज के साथ भी दावत की, खामोशी के साथ भी, रात की तन्हाई में जाकर दरवाजों पे आवाज देकर, दस्तक देकर पुकारा। दावत इल्लल्लाह के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने बुलाया, लोगों को समझाया, जैसा चाहा वैसे पेश आए, लेकिन नहीं माने वो। आज भी रब के सामने जो खालिक और मालिक है तमाम चीजों का, जिसके बाद कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। अगर हमारा रब पकड़ कर दे, बताओ रब्बुल जलाल की कसम, कोई है जो तुम्हें ठिकाना दे, कोई है जो तुम्हें बचाए? नहीं बचा सकता है। हमारी रब की पकड़ बड़ी मजबूत है। रब की पकड़ के सामने सारी पकड़े हैं, कोई पकड़ मजबूत नहीं है। ये निडर कौम कहा अल्लाह के सामने तमाम लोगों की हाजिरी के जो है सामने ये इनकार करेगी, नहीं हमारे पास कोई नबी नहीं आया, हमारे पास कोई रसूल नहीं आया, हम नहीं जानते हैं नूह कौन है। हाय कुर्बान जाओ आप, ये आप अपने मकाम को समझो, आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हमारे लिए मोहम्मद है, ये गवाही देंगे, हमारे लिए मोहम्मद की कौम है, ये गवाही देगी, मोहम्मद की ये उम्मत है, ये रंकापुर वाले हैं, ये सोगरा वाले हैं, ये उड़ीसा के मुख्तलिफ जगहों के रहने वाले हैं, ये यूपी के लोग हैं, ये दुनिया के अंदर 1400 साल पहले से लेकर क़यामत तक की उम्मत मुहम्मदिया पे जीने वाले लोग हैं, ये गवाही देंगे। हम जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम है या नहीं है, हम बताएंगे, ये नूह अलैहिस्सलाम की गवाही देंगे, आप और हम सब गवाही देंगे। ये मुद्दा नहीं कहेगा ये क्या जाने, ये तो बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत बाद में आए हैं, इन्हें क्या मालूम नूह कौन है, इन्हें क्या मालूम नूह की कौम कौन क्या है, इन्हें क्या मालूम नूह अलैहिस्सलाम का जमाना तो बहुत पहले है, ये तो बहुत बाद में है, इन्हें क्या मालूम कि हम दावत हमारे पास आई है नहीं आई है। कुर्बान जाओ अल्लाह के इस कलाम पे, अल्लाह का एक कलाम बताएगा, ये एक अदना उम्मती बताएगा। नहीं हम जानते हैं, कैसे जानते हो? मुताली कह रहा है कि तुम कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे मालूम? ये हम कहेंगे, आप कहेंगे, ये दावा पेश करेंगे, हमने कुरान में पढ़ा था, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया था, हमसे पहले नूह अलैहिस्सलाम आए हैं, 950 साल तक मेहनत की, लेकिन मानने वालों ने अपने कानों के अंदर उंगलियां ठूस ली, अपने कानों के अंदर उंगलियां ठूस ली, बातों को नहीं सुना। हमने सुना था 950 साल मेहनत करने के बाद आज आ गए, जब परेशान हो गए, हमारे रब ने कुरान में कहा था तबाह कर दे, तो ऐसा तबाह कुन अल्लाह तूने सैलाब भेजा था कि ऐसी तबाह मैंने कुरान में पढ़ा। आप वो है जिस जिम्मेदारी के साथ रब ने तुम्हें यहाँ मुंतखब करके इस उम्मत में भेजा है, अहद करो कि इंशाअल्लाह हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, निभाओगे इंशाअल्लाह। निभाने के जो तरीके हैं, हमारे मुख्तलिफ मुकर्रिर अपना अंदाज लेकर आपके पास आते हैं, आपसे बात कहने के लिए, रूबरू होने के लिए आपके हुजूर हाजिर होते हैं। हम हैं कि मानते नहीं, हमारी गैरत को क्या हो गया, हमारी बेशर्मी को क्या हो